السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 22واں پارہ ہے اور اس کے وہ کام جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا یا جن کاموں کو پسند فرمایا وہ ہم پڑھیں گے۔ تو اس میں سورہ الاحزاب کی 35 نمبر آیت ہم ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد ہوا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صابر مرد اور صابر عورتیں، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم۔ یہ اس کا سادہ سا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اس میں یہ دیکھیے کہ جتنی بھی خوبیاں اور جتنی بھی صفات کسی کردار میں ہو سکتی ہیں یا جو مطلوب ہیں پروردگار کو، جن کے لیے اس نے اجر رکھا ہے، صلہ رکھا ہے، جزا رکھی ہے، ان سب میں برابر برابر تذکرہ ہو رہا ہے کہ جہاں مسلمین ہیں ساتھ ہی مسلمات ہیں، جہاں مؤمنین ہیں ساتھ ہی مؤمنات ہیں، جہاں قانتین ہیں ساتھ ہی قانتات ہیں، جہاں صادقین ہیں وہاں ساتھ ہی صادقات ہیں۔ تو یہ ساتھ ساتھ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ صحیفہ نور قرآن حکیم جو اپنے ماننے والوں میں اوصاف اور خوبیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ دونوں جو اصناف ہیں، کیا مرد اور کیا عورتیں، وہ سب کو برابر برابر نواز رہا ہے۔ اگر مردوں میں جو خوبیاں ہونا چاہیے وہی خوبیاں اور وہی صفات قرآن حکیم عورتوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے، اور اسی لیے یہ بار بار دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اس میں کتنے لوگوں کا یہ تذکرہ ہے، کتنی خوبیاں جو ہیں یہ بیان کی گئی ہیں۔ اس میں کم و بیش 10 یہ خوبیاں ہیں جو انسانی کیریکٹر میں اور بندہ مومن کے اخلاق و کردار میں ہونا چاہیے۔ تو کہا پہلی بات یہ ہے کہ مسلمین اور مسلمات، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے، اسلام تسلیم سے مسلمین ہیں، تو وہ اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور ہر کام اپنے رب کے سپرد کر دیتے ہیں، اور وہ سراپا پیکر تسلیم و رضا ہوتے ہیں۔ جو اس کا حکم ہے اس کے سامنے ان کی گردن جھکی رہتی ہے۔ اور پھر مومنین اور مومنات، یعنی اس کے اس دین پر اس کی ہر حکم کی صداقت اور سچائی کو دل سے ماننے والے، اور ان کے عمل اور اعتقاد میں ذرا بھی کوئی تفاوت نہیں ہوتا، تضاد نہیں ہوتا، اور جس ضابطہ حیات کے مطابق وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، دل کی گہرائی سے وہ اس کی عظمت اور افادیت کے قائل بھی ہوتے ہیں۔ ان میں یہاں تذبذب اور کوئی اضطراب اور کوئی ذہنی کشمکش نہیں۔ مومن کا معنی یہ ہے کہ جو اس کا نظریہ حیات ہے اس کو بدل و جان وہ تسلیم کرتا ہے، روح کی گہرائی تک اس کے وجدان میں، اس کے شعور میں، اس کے لاشعور میں اس کی سچائی کا پورا یقین ہوتا ہے کہ جو میرا نظریہ ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، یہ مومنین ہیں اور یہ مومنات ہیں۔ پھر کہا قانتین اور قانتات، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ قنوت ایسی اطاعت کو کہتے ہیں جس میں ذرا بھی کوئی اس میں دوری نہ ہو، اس میں کوئی تسلسل میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، ہمیشہ وہ اطاعت گزار رہتے ہیں۔ یعنی قانتین اور قانت وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اس میں نافرمانی کا یا حکم عدولی کا یا صرف نظر کا یا گریز پائی کا کوئی شائبہ تک نہیں ہوتا۔ وہ ہمہ دم ہمہ وقت تسلسل کے ساتھ اپنے پروردگار کے سامنے وہ سر جھکائے رکھتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ صابرین، پھر فرمایا کہ والصادقین والصادقات، کہ صدق ان کی ایک دوسری خوبی ہے کہ وہ قول کے بھی سچے ہیں، ان کی زبان پہ کبھی جھوٹ آتا نہیں ہے، وہ خلاف واقعہ کوئی بات کرتے نہیں ہیں۔ کیا مرد اور کیا عورتیں
وہ سچائی کے گرویدہ ہوتے ہیں، جو ان کے منہ سے بات نکلتی ہے وہ سچائی پر مبنی بات ہوتی ہے۔ پھر کہا کہ والصابرین والصابرات، اور صابر مرد اور صابر عورتیں، کہ جس منزل حق کا انہیں یقین ہوتا ہے اس راہ پہ چلتے ہوئے بھلے جتنی بھی مشکلات آ جائیں، جتنے بھی مصائب ان کے راستے میں آ جائیں، کتنی بھی رکاوٹیں ان کے راستے میں آ جائیں، وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ صبر کا مفہوم آپ بہت مرتبہ جان چکے کہ اپنے نصب العین پر یقین کامل رکھتے ہوئے ہر طرح کی مشکلات اور رکاوٹوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی منزل مقصود پر نظر رکھتے ہوئے چلتے چلے جانا، اور ان کے پائے استقامت میں ذرا سی بھی، پائے ثبات میں ذرا سی بھی لغزش کا نہ آنا، یہ صبر ہے۔ تو یہ جو مرد و خواتین و حضرات جو ایمان لانے والے ہیں، ان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ جب انہوں نے مان لیا کہ اسلام حق اور سچ ہے اور اپنے دین پر وہ چلنے والے ہیں، تو اب کوئی کسی طرح کی بھی تکلیف آئے، کسی طرح کی بھی مصیبت آئے، کسی طرح کی بھی کوئی مشکل آئے، وہ ان کو اپنے راستے سے ہٹاتی نہیں ہے۔ نہ ان کے وہم و گمان میں کوئی شک پیدا ہوتا ہے، نہ ان کے عمل میں کوئی کجی اور کمی نمودار ہوتی ہے۔ وہ بالکل سچائی کے ساتھ اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں اور چلتے بھی چلے جاتے ہیں دین حق کے راہ حق پر۔ پھر کہا والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں، یعنی خشوع اور خضوع اور ایک انکساری ان کے مزاج کا حصہ ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ والمتصدقین والمتصدقات، اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، یعنی اللہ کے راستے میں اپنا مال وہ خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ فرض میں ہے جو زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال جو ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ پھر کہا والصائمین والصائمات، اور وہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، یعنی یہ روزہ رکھنا ان کا یہ بھی ایک وصف ہے، وہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں اور فرضی روزے بھی وہ رکھتے ہیں۔ پھر کہا والحافظین والحافظات، اور حفاظت کرنے والیاں، والحافظین فروجہم والحافظات، جو اپنی عفت اور اپنی عصمت کی اپنی حفاظت کرنے والے مرد ہیں، اور وہ کلیتاً فعل بد کی طرف اور بدکاری کی طرف وہ جانے والے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بھی ان کے کریکٹر کا ایک خاصہ ہے اور ایک حسن، ایک خوبی ہے کہ وہ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، ان کا اپنے نفس پہ ان کو کنٹرول ہوتا ہے، اور وہ کبھی بھی ان کو نفس امارہ کے بہکاوے میں آ کر کے وہ بدی کی راہ پر نہیں نکلتے ہیں۔ وہ اپنے عصمت اور اپنی عفت کی نگہداشت کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اس کے بعد اگلی جو 10ویں جو خوبی ہے وہ ہے ذاکرین اور ذاکرات، کہ سب سے آخر میں سب سے اہم اور جامع صفت کا تذکرہ فرمایا کہ وہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں محو رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یاد کا شوق کبھی ان کا مدم نہیں ہوتا۔ سوتے اٹھتے جاگتے بیٹھتے لیتے دیتے ملتے بچھڑتے ہر حال میں وہ اپنے اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں۔ اور حضور پیر صاحب نے حضرت امام مالک کا قول نقل کیا ضیاء القرآن شریف میں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غافل لوگوں میں اللہ کو یاد کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میدان جنگ سے بھاگنے والوں میں مجاہد ہوا کرتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ بھاگ گئے میدان جہاد سے، اور کچھ ہوئے ہیں جو مجاہد ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے جو غافل لوگوں میں اور ذاکروں میں فرق، ذاکر جو ہے وہ برسر پیکار مجاہد کی طرح ہوتا ہے۔ اور یا پھر فرمایا کہ جس طرح خشک درخت میں سبز شاخ، یعنی اگر جو ساری شاخیں خشک ہوں ان میں ایک سرسبز و شاداب جو ہری بھری شاخ نظر آتی ہے، ذکر کرنے والے غافل لوگ ایسے ہیں جیسی سڑی ہوئی مری ہوئی شاخیں، اور ذکر کرنے والے لوگ ایسے ہیں جیسے سرسبز و شاداب پتوں سے اور پھولوں سے بھری ہوئی جو شاخیں ہیں وہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یا جس طرح اندھیرے گھر میں روشن چراغ ہوتا ہے، یعنی پورے باقی گھر میں روشنی نہیں ہے، لیکن جہاں جو ذاکر بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس روشنی میں، اس اندھیرے میں ایک جلتا ہوا روشنی بکھیرتا ہوا چراغ گویا کہ ہوتا ہے۔ اور غافلوں میں اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کرنے والوں کو زندگی ہی میں جنت میں اس کا محل دکھا دیتا ہے۔ تو یہ جو خوبیاں بتائی ہیں، اب اس طرح اگر اللہ تعالیٰ کرے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری صفتیں عطا کر دے، ہمیں بھی اور ہمارے گھر والیوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری بہنوں کو بھی، ہماری بیٹیوں کو بھی، ہماری ماؤں کو بھی، جتنی خواتین اسلام ہیں اور جتنے ہمارے حضرات ہیں، ان سب کو یہ خوبیاں عطا کرے اور ہمارے جو کریکٹر ہیں وہ اس سے سنور جائیں۔ پھر میں اللہ اور اس کے رسول کسی بھی مومن مرد یا مومن عورت کا دل دکھانا یہ گناہ ہے،
اور جو لوگ دکھاتے ہیں مومن مردوں اور عورتوں کا بغیر اس کے کہ انہوں نے کیا ہو کوئی معیوب کام، تو انہوں نے اٹھا لیا اپنے سر پر بہتان باندھنے اور کھلے گناہ کا عذاب۔ تو جو یہ اس کو برا قرار دیا گیا کہ کسی کا دل دکھانا اور کسی بہتان باندھنا جو ہے یہ ان کے لیے عذاب کا باعث ہوگا۔ پھر خوبصورت یہ آیت حکم دیا گیا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے اکثر خطبوں میں، جمعہ کے خطبوں میں اور تقاریر میں، وعظ میں علماء کرام سے آپ نے بارہا یہ آپ نے سن رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد میں، یہ سورہ الاحزاب کی 56 نمبر آیت ہے، جس میں فرمایا گیا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس شان والے اس نبی مکرم پر، اے ایمان والو تم بھی آپ پر درود بھیجا کرو اور بڑے ادب و محبت سے خوب سلام عرض کیا کرو۔ اس کے شان نزول کے حوالے سے حضور جسٹس پیر محمد کرم شاہ رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ چونکہ حالات ایسے تھے کہ مکہ والے کسی بھی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو وہ مٹا دینا چاہتے تھے، اور انہوں نے اپنی ساری مخالفت اور عداوت کر کے دیکھ لی، مگر جتنی وہ عداوت کرتے تھے، مخالفت کرتے تھے، انہوں نے مدینہ منورہ پہ چڑھائی کی، انہوں نے جنگیں مسلط کی، انہوں نے ہر طرح کے حربے آزما لیے، مگر اسلام روز بروز بڑھتا چلا گیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت میں رب تعالیٰ اضافہ کرتا چلا گیا۔ اور پھر انہوں نے یہ طریقہ ڈھونڈا کہ آپ کے خلاف، آپ کے کریکٹر اسیسینیشن سے کہتے ہیں، ہیلوں بہانوں سے آپ کے خلاف ہرزہ سرائی کی جائے۔ اور جب یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت اتاری کہ یہ چند مٹھی بھر لوگ جو ہیں، جو میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود وہ یہ اعلان فرما رہا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے صلوات بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں اس شان والے نبی پر، اس نبی مکرم پر۔ تو ساتھ میں حکم دے دیا، پہلے خبر دی، پھر حکم دیا کہ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ تو یہاں پہ صلوات کا جو لفظ ہے یہ اس کا جو حکم عمل ایک ہے، فعل ایک ہے، اور فاعل اس کے 3 ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون، فرشتے بھی اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور مومنوں کو بھی درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب لفظ فعل ایک ہے، اللہ کے لیے بھی صلوات کا لفظ ہے، ملائکہ کے لیے بھی صلوات کا لفظ ہے، اور اہل ایمان کو بھی صلوات ہی کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن اس پہ علماء نے لکھا کہ اس کی تینوں کا فرق واضح ہے۔ جب اللہ رب العزت کے بارے میں جب آئے گا کہ اللہ درود بھیجتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر کے، اس کے دین کو غلبہ دے کر کے، اور ان کی شریعت کو باقی رکھ کر کے دنیا میں ان کی شان بڑھاتا ہے، اور قیامت کے دن ان کی شفاعت کو قبول فرما کے اور ان کو مقام محمود پر فائز فرما کے ان کی شان بڑھاتا ہے۔ گویا وہ آپ کی شان میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کا درود بھیجنا کیا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و شان میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس نے فرمایا، فرماتا ہے، فرما رہا ہے، فرماتا رہے گا۔ ان یصلون کا لفظ ہے۔ اور پھر کہا کہ فرشتے بھی، اور جب فرشتوں کے بارے میں یہ آئے کہ فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں اور صلوات پڑھتے ہیں، جس کا معنی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ درود وہ دعا یہ کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ جو شان اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما رہا ہے، وہ اس میں ان کو اور بھی اضافہ فرمائے، ان کے لیے ان کا بھی درود پڑھنا دعا کرنا ہے۔ اور اس میں حضور پیر صاحب نے لکھا کہ یہ جملہ جو ہے، اس میں جملہ اسمیہ ہے، لیکن اس کی خبر جملہ فعلیہ ہے۔ ان اللہ ملائکتہ، یہ اس کا آغاز جو ہے وہ اسمیہ ہے، اور جو فعل ہے یصلون، یہ جو ہے
یہ اس میں جملہ اسمیہ جو ہے اس میں استمرار ہوتے دوام ہوتا ہے. جو جملہ اسمیہ ہو جو اسم سے شروع ہو تو اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے، اس میں دوام ہوتا ہے. اور جو فعلیہ ہوتا ہے اس میں تجدد اور حدوث ہوتا ہے، اس میں نیا پن ہوتا ہے، اس میں جدت ہوتی ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے درود پڑھتا ہے اور ہمیشہ پڑھتا رہے گا. اس میں یہ زمانے کی قید نہیں ہے، کب سے اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھ رہا ہے اور کب تک پڑھتا رہے گا، یہ اس میں دوام ہے، استمرار ہے. ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی شان جو ہے اس کو بلند فرما رہا ہے اور فرماتا رہے گا. اور فرشتے رب کی بارگاہ میں ان کی علو عز و شان کے لیے دعا کے لیے اپنے پر جو ہے عاجزی کے وہ پھیلائے رکھیں گے. اور جو یہ کہا کہ جملہ فعلیہ ہو تو اس میں تجدد اور حدوث ہوتا ہے، تو اس میں نیا پن ہوتا ہے، جدت ہوتی ہے. تو اس کا معنی ہے کہ نئے سے نئے انداز میں، نئے سے نئے آہنگ میں، نئے سے نئے اسلوب میں، نئے سے نئے طریقے سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. اور اسی طرح بندوں کو حکم دیا گیا کہ تم بھی ان پر، جب بندوں سے کہا گیا کہ آپ بھی ان پر درود بھیجیں اور آپ بھی ان پر سلام بھیجیں، تو اس پہ ان کو ہمیشگی ہے کہ ہمیشہ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ سلام پڑھتا ہے، درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو تمام مومنوں کو پھر حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب ان پر سلام بھیجو. تو اس کا مطلب ہے کہ بندے جب درود پڑھتے ہیں تو بندے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار تو ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ فرما، ان کی ذکر کو بلند کر کے، ان کی شریعت غراء کو باقی رکھ کے اور ان کے جو ذکر ہے اس کو بلند کر کے اور ان کی شریعت کو پھر عمل کو باقی رکھ کے. تو اس طرح جتنی بھی دعائیں ہیں اور ان کو مقام محمود پر فائز فرما کے بندے جو ہیں مومنین وہ یہی دعا کرتے ہیں. اس طرح اس پہ ایک اور بھی بات جو ہے علماء کرام نے کہا کہ ہمیں تو حکم دیا گیا تھا کہ ہم درود پڑھیں، مگر ہم جو اس طرح اگر پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ یہ اپنی عاجزی کا اقرار کرتا ہے، اپنی بے بسی کا، اپنے محدود ہونے کا اقرار کرتا ہے کہ پروردگار میری وسعت علم کہاں کہ میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان کا احاطہ کر سکوں، میں کما حقہ ان کو جان سکوں. میں تو ان کی عظمتوں کو کما حقہ جانتے ہی نہیں ہوں، تو میں کس طرح حق ادا کر سکوں گا ان پر درود بھیجنے کا یا ان پر سلام بھیجنے کا. اس لیے اے پروردگار، اے میرے مالک، تو ہی ان کو ان کی عزت و مرتبہ مقام سے آگاہ ہے، تو ہی جانتا ہے، تیرے ہی علم میں ہے. بس چونکہ تو ہی جانتا ہے تو میں تیری ہی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ تو ان پر درود بھیج اور تو ان کے مرتبے میں اضافہ فرما. تو اس پہ غالب کا وہ جو فارسی کا شعر مجھے یاد آیا، وہ کہتے ہیں نا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے کہ آن ذات پاک مرتبہ دون محمد است. کہ غالب میں نے جو تعریف ہے اپنے خواجہ کونین کی، آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ میں نے رب کے سپرد کی ہے، رب پہ چھوڑی ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی رب ہی جو ہے ان کی عزت و شان کو کما حقہ جانتا ہے، اور وہی ان پر درود ان کی ثنا کر سکتا ہے، وہی ان کی شان کا تذکرہ کر سکتا ہے. اس پہ کچھ احادیث بھی حضور پیر صاحب نے نقل فرمائی ہیں کہ جو درود پاک پڑھنے کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے. ارشاد فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے. حضور کے ساتھ کوئی اور آدمی نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پانی سے بھرا ہوا لوٹا لیا اور پیچھے چل دیے. جب آپ باہر آئے تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک وادی میں سر بسجود پایا. جب آپ نے دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں تو آپ پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے آپ باہر آئے، فارغ ہوئے، تو انہوں نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ نے میں عمر تم نے بہت اچھا کیا کہ تم الگ ہٹ کے بیٹھ گئے. میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے
کہ جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 درود پڑھے گا، 10 بار درود پڑھے گا اور اس کے 10 درجے جو ہیں وہ بلند فرما دے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہرے پر خوشی کے جو ہے وہ گلاب مہک رہے تھے اور مسرت کے ایک تابہ جلوے چمک رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ بہت زیادہ خوش ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس فرشتہ آیا اور اس نے آ کر کہا اے سراپا حسن خوبی، یعنی اے محمد، پیر صاحب نے ترجمہ کیا اے سراپا حسن خوبی، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ آپ کے رب نے فرمایا کہ آپ کا جو امتی آپ پر ایک بار درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود پڑھے گا۔ تو امتی پر درود پڑھنے کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو ایک بار آپ پر سلام پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار سلام بھیجے گا۔ اور میں نے جواب دیا کہ میں اپنے مولا کی اس نوازش پر راضی ہوں۔ تو اس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پڑھنے پر لوگوں کو ان کو تحریض دلائی، ترغیب دلائی۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن علی بن حسین، یہ اہل بیت کی اس کی روایت ہے، حضرت زین العابدین سے انہوں نے فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بابا حضرت امام حسین سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ کیسا وہ امتی ہے کہ جس کے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لیا جائے اور اس کے دل کی دھڑکن تیز نہ ہو اور اس کی آتش عشق وہ جواں نہ ہو اور اس کا جو ذوق اور شوق ہے وہ درود نہ پڑھے، وہ بڑا بخیل آدمی ہے۔ بندہ مومن کو تو یہ ہونا چاہیے کہ سانسیں پڑھیں سلام، پڑھیں دھڑکنیں درود، حاصل مجھے وہ لذت عشق رسول ہو۔ وہ تو سانسیں بھی سلام پڑھتی ہوں اور دھڑکنیں بھی درود پڑھتی ہوں تو پھر ایمان کا مزہ آتا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت طفیل بن ابی بن کعب، حضرت ابی بن کعب کی یہ روایت ہے کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت طفیل کہتے ہیں جو بیٹے ہیں حضرت ابی بن کعب کے، کہ جب رات کے 2 حصے گزر جاتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور لوگوں کو کہتے اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، تھرا دینے والی آ گئی، اس کے پیچھے اور آنے والی آ گئی، موت اپنی تلخیوں کے ساتھ آ پہنچی، موت اپنی تلخیوں کے ساتھ آ پہنچی۔ میرے والد گرامی یعنی جناب ابی بن کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، ارشاد فرمائیے میں کس قدر پڑھا کروں؟ فرمایا جتنا تیرا دل چاہے۔ تو عرض کیا کہ کیا میں 1/4 حصہ پڑھا کروں؟ فرمایا یہ اچھا ہے کہ تو اور بھی زیادہ کرے، تیرے لیے اور بھی اچھا ہے۔ کہا کہ میں آدھا وقت اپنا درود پاک میں لگاؤں؟ فرمایا اچھا ہے کہ تو اور بھی زیادہ کرے تو اور بھی اچھا ہے۔ فرمایا کہ میں 2/3 میں درود پاک پڑھوں اور باقی میں کوئی اور ورد وظائف کروں؟ تو کہا یہ بھی اچھا ہے کہ تو اور بھی زیادہ کرے تو اور بھی اچھا ہے۔ تو پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان جائیں آپ پر، میں اپنا سارا جو وقت ہے وہ آپ پر درود پاک پڑھنے میں صرف کر دوں گا۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تب یہ تیرے رنج و الم کو دور کرنے کے لیے کافی ہے اور تیرے سارے گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جائیں گے۔ اور ایک جگہ یہ کہا کہ تب اللہ تعالیٰ تیری دنیا اور آخرت کی مشکلیں آسان فرما دے گا۔ تو اس طرح درود شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں احادیث سے کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے امتیوں کو درود پاک پڑھنے کا حکم دیا اور اس کی جو جزائیں ہیں، جو صلہ ہے، اس سے خبردار کیا۔ اسی طرح ہر محفل و ہر مجلس میں درود شریف پڑھنے کی ہدایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اس میں نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے وبال بن جائے گی۔ اللہ پر ہے کہ چاہے وہ ان کو عذاب دے یا چاہے ان کو بخش دے۔ پھر میں کہ ہر محفل کے اختتام، یہ جو ہم محفلوں کے اختتام پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو بعض لوگوں کو اچھا نہیں لگتا کہ یہ ہر بار کیوں سلام پڑھتے ہیں۔ تو یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جیسے آپ نے پہلے سنا نا کہ ہر مجلس، جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک نہ پڑھا جائے تو وہ مجلس کل قیامت میں وبال بن جائے گی۔ اس لیے جب بھی بیٹھیں، جب بھی اٹھیں، جو بھی آپ کسی کام کے لیے جب اکٹھے ہوں تو اس میں چاہیے ہمیں کہ ہم بھلے 1-2 بار ہی صحیح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک ضرور پڑھ لیں
تاکہ ہماری مجلس جو ہے وہ بابرکت ہو جائے۔ اسی طرح مجلس سے اختتام جب کریں، کوئی بھی محفل اختتام کریں تو اس میں بھی اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں کہ آپ نے فرمایا، یہ حضرت ابو سعید سے مروی ہے، آپ نے فرمایا جب لوگ بیٹھتے ہیں اور پھر کھڑے ہوتے ہیں اور حضور پر درود نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی، اور وہ جنت میں داخل بھی ہو جائیں تو ثواب سے محرومی کی باعث انہیں ندامت ہوگی۔ کیا یعنی اگر کوئی ایسی مجلس ہے جس میں وہ شریک تو ہوئے اور جب کھڑے ہوئے اٹھتے ہوئے انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھا ہوگا، تو بھلے باقی اپنے کاموں کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ سے، امور خیر کی وجہ سے ان کی بخشش ہو جائے، وہ جنت میں بھی داخل ہو جائیں، لیکن وہ مجلسیں جو انہوں نے بغیر صلاۃ والسلام پڑھے ختم کی تھیں، وہ جب یاد کریں گے ان کو حسرت ہوگی کہ کاش ہم سے وہ غلطی سرزد نہ ہوئی ہوتی تو آج ہمیں زیادہ اجر مل گیا ہوتا۔ تو لہٰذا ہر محفل کو برخاست کرنے سے پہلے اہل سنت کا جو شعار بن گیا ہے کہ جب بھی کوئی مجلس ختم کرتے ہیں تو اٹھتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، تو اللہ کریم سے امید ہے کہ وہ ان کو آخرت میں ضرور اس کی جزا دے گا اور اس کا صلہ دے گا۔ پھر اذان کے بعد درود پاک پڑھا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن کو تم اذان دیتے ہوئے سنو تو وہی جملے دہراؤ جو وہ کہہ رہا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ یعنی آپ نے فرما دیا کہ جب اذان سنو تو ساتھ دہراتے رہو، اللہ اکبر کے جواب اللہ اکبر کہو، جو مؤذن کہہ رہا ہے تم بھی کہتے جاؤ، اور جب وہ ختم کر دے تو اس کے بعد پھر تم مجھ پر درود پاک پڑھو۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک تھا، مسجد میں جاتے ہوئے، مسجد سے واپس آتے ہوئے، نماز کے بعد دعا کرتے ہوئے وہ آپ درود پاک پڑھتے، اور نماز کے بعد میں حضرت فاروق اعظم کا وہ قول ہے، آپ نے کہ حضرت ابو کے صدیق، حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم یہ تشریف فرما تھے، جب میں نماز سے فارغ اور بیٹھا تو پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کی ثنا کی، پھر میں نے درود پاک پڑھا، پھر اپنے دعا مانگی تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب مانگ سے دیا جائے گا۔ وہ آپ نے اس ترتیب کو پسند فرمایا کہ نماز سے فراغت کے بعد پہلے اللہ کا ذکر کیا جائے، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے اور پھر خدا سے مانگا جائے، تو یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ کسی اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آئے، انہوں نے جلدی میں نماز پڑھی اور دعا کیا کہ اللہ مجھ پر رحم فرما، تو آپ نے فرمایا کہ اے مانگنے والے تو نے بہت جلدی کی، اچھا ہوتا کہ پہلے تو نماز پڑھ، پھر تو اللہ کا ذکر کر اور پھر مجھ پر درود پڑھ اور پھر تو مانگ، پھر تجھے دیا جائے گا۔ تو یہ جو طریقہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد بس سلام پھیرا اٹھ کے چل دیے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ کثرت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جانا چاہیے، اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اس پہ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کے بارے میں حدیث میں روایات میں آتا ہے ان کی، اور پیر صاحب نے اس کو نقل بھی کیا کہ جب ان کا وصال ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو انہوں نے فرمایا کہ رحمنی وغفر علی، فرمایا کہ میرے رب نے مجھ پر رحم فرما دیا اور مجھے معاف فرما دیا، اور میرے رب نے مجھے رحم فرمایا، مجھے بخش بھی دیا، اور مجھے دلہن کی طرح راستہ کر کے جنت میں بھیجا گیا، اور مجھ پر جنت کے پھول نچھاور کیے گئے جس طرح دلہن پر درہم و دینار نچھاور کی جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے، جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اس عزت افزائی کی وجہ کیا تھی کہ آپ کو اس قدر نوازا گیا، تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب الرسالہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے جو درود لکھا ہے اس کا یہ اجر ہے۔ تو یہ راوی عبداللہ بن حکم کہتے ہیں کہ میں نے امام سے پوچھا وہ خاص درود شریف کیا ہے، تو پھر آپ نے بتایا کہ میں وہاں یہ درود شریف لکھا ہے وصلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یہ درود شریف میں نے اپنی کتاب میں لکھا تو رب کے ہاں یہ قبول ہو گیا۔ ہاں بات تو قبولیت کی ہے، بات تو قبولیت کی ہے۔ آپ کا ایک عمل بھی اگر رب کے ہاں قبول ہو گیا تو اس کا اتنا اجر، اتنا صلہ ہے کہ ہم اس کو سمیٹ نہیں سکتے۔ تو حضرت امام غزالی اگرچہ زندگی پوری ان کی رب کے دین کی خدمت میں گزری، اور ظاہر ہے ان کا نام اعمال تو نیکیوں سے یوں ہی بھرا ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ جو رب کو پسند آئی میری بات، جس کی وجہ سے مجھ کو یوں دلہنوں کی طرح راستہ پہ راستہ کر کے جنت کی طرف بھیجا گیا، وہ یہ تھی کہ میرا یہ درود شریف جو میں نے وہاں لکھا تھا وہ پروردگار کے ہاں قبول ہو گیا۔ یہاں اس سے ایک اضافی بات یہ بھی سنتے جائیے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی بس درود ابراہیمی ہے،
اس کے علاوہ کوئی درود نہیں ہے۔ وہ درود کو بدعت کہتے ہیں یا اس کو خلاف سنت کہتے ہیں۔ تو جیسے پہلے آپ نے پیر صاحب کے حوالے سے سنا کہ یہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ جو ہے، جملہ اس میں استمرار اور اس میں تجدد حدوث ہے، یعنی اس میں نئے سے نئے آہنگ ہے۔ تو جب تک زمانہ چلے گا، جیسے جیسے زبانیں ترقی کریں گی، جیسے جیسے لب و لہجہ بدلے گا، جیسے جیسے لغت میں تبدیلیاں آئیں گی، جیسے جیسے نئے سے نئے محاورے اور ترکیبیں تشکیل پائیں گی، ویسے نئے سے نئے آہنگ اور نئے سے نئے طریقے سے اللہ کے حبیب پر درود و سلام کے نذرانے پیش ہوتے رہیں گے۔ یہ نہیں کہ یہ جہاں تک درود ابراہیمی کی فضیلت ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ اس درود شریف کے الفاظ میں، حروف میں، زیر و بم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس کا جو لمس منور ہے، لمس اقدس ہے، وہ موجود ہے۔ لہذا اس کو تو ہم چومتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ سلام کا بھی حکم ہے۔ درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو، لیکن درود ابراہیمی میں درود تو ہے مگر سلام نہیں ہے، اس لیے کہ سلام اتحیات پہلے پڑھ جاتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں سلام تو سکھایا ہے کہ سلام ہم کیسے پڑھیں، یعنی اتحیات پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا نبی السلام علیکہ، اے اللہ کے حبیب آپ پر سلام ہو، اے اللہ کے پیغمبر آپ پر سلام ہو۔ تو یہ سلام تو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، مگر درود کیسے ہو یہ آپ نے نہیں سکھایا۔ تو پھر آپ نے یہ درود سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس ایک ایک لفظ کو پہلے ہم چومتے ہیں، پھر زبان پہ لاتے ہیں کہ یہ الفاظ ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ ہیں۔ لیکن اگر اس پہ کسی کو ضد کرے، کوئی بحث کرے کہ اسی پہ بس صرف یہی درود ہے، تو پھر اگر یہی پڑھتا رہے گا تو سلام کے حکم پر کیسے عمل کرے گا؟ پھر اس کو یہ ایک بار یہ کہہ کے پھر اس کو بعد میں یہ بھی کہنا چاہیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا، تاکہ درود و سلام دونوں پر عمل ہو جائے۔ اور دوسرے اگر یہ صرف یہی درود ہوتا تو حضرت امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے مرتبہ مقام جو بخشا جنت میں، میری جو عزت افزائی کی ہے وہ اس درود کی وجہ سے کی ہے جو میں نے اپنی فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ تو وہ درود تو درود ابراہیمی نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عبارت درود کی معروف جو ہے وہ حضرت پیر کرم شاہ صاحب نے ضیاء النبی شریف میں نقل کی ہے، فضائل درود شریف کے باب میں۔ تو اس طرح جتنے بھی بزرگ ہیں انہوں نے، حضرت عبد الرحمن شوشی والے جو ہیں وہ اپنے طور پر انہوں نے پورے 30 پارے درود شریف کے لکھے ہیں۔ تو کیا اس کو بدعت کہیں گے؟ نہیں، اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے شوق سے لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے، اور پوری کتابیں درود شریف پر لکھی گئی ہیں۔ درود کبریت احمر جو ہے وہ حضرت حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ سے منسوب ہے۔ تو اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ مجھے اشارہ ہوا ہے کہ سحری میں اب ٹائم ہمارے یہاں کم رہ گیا ہے، تو بڑا اچھا ہے کہ درود شریف پر ہی ہماری بات اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ پھر اسی بات پہ ختم کرتا ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سانسیں پڑھیں سلام، پڑھیں دھڑکنیں درود، حاصل ہمیں وہ لذت عشق رسول ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔